السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز حاضرین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا،
اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ کھانے کے آداب کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کا عنوان بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ انسان جب ہی کامیاب ہو سکتا ہے تب اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ یہ کامیابی کا راز ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے اگر کوئی رودگردانی کرے، ان کے طریقے سے اگر کوئی منہ موڑے، نہ انسان دنیا میں پنپ سکتا ہے نہ آخرت میں پنپ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، تمہاری زندگی بہتر ہو، آخرت بہتر ہو تو اطاعت کرو ہماری اور اطاعت کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دو جملوں میں اللہ نے پوری بات کو ختم کر دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ شہنشاہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، ہر ایک کے لیے حکم دیا گیا اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقیناً اس میں کامیابی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کیا، ان کے احکامات پر اپنی زندگی کو ڈھال کر زندگی بسر کیا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے اللہ نے کہا یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہے ہی۔ جسے اللہ نے کہا یہ ناکام ہو گیا، دنیا اور آخرت میں وہ ناکام۔ غرض کہ میرے دوستو، زندگی کے ہر موڑ میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں گے نمونے کے طور پر، تب ہی ہماری زندگی ہو سکتی ہے، ورنہ ایک انسان اور ایک جانور میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ چونکہ کھانے کا عنوان چل رہا ہے، جانور بھی کھانا کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، ایک چرند اور پرند بھی کھاتا ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوق یہ بھی کھاتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، ایک کافر بھی کھاتا ہے، ایک مشرک بھی کھاتا ہے، ایک ایمان والا کھاتا ہے، لیکن کہا گیا کہ کھانے کھانے میں فرق ہے، کھانے کھانے میں فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی
کھانا کھانے سے پہلے کوئی تصور کیے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر نوالے کو اٹھایا، حلق کے نیچے اتار لیا، نہ اللہ کی تعریف ہے، نہ اللہ کی بڑائی ہے، نہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، نہ سنتوں کی اتباع ہے، نہ سنتوں کی پیروی ہے. اب سمجھ لیجئے ایک کافر بھی کھاتا ہے، ایک مشرک بھی کھا رہا ہے، ایک چرندہ اور پرندہ، ایک درندہ بھی کھا رہا ہے، ایک ایمان والا انسان بھی کھا رہا ہے. اس کے اور اس کے کھانے میں کم سے کم ڈفرنس تو ہونا چاہیے، فرق تو ہونا چاہیے. وہ بھی بغیر ذکر کے کھا رہا ہے، یہ بھی بغیر ذکر کے کھا رہا ہے، وہ بھی بغیر حمد کے کھا رہا ہے، یہ بھی بغیر حمد و ثنا کے کھا رہا ہے، وہ بھی بغیر دعا کے کھا رہا ہے، یہ بھی بغیر دعا کے کھا رہا ہے. لیکن اس کے اور اس کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہا گیا کہ کھانا چرندوں جیسا کھانا، پرندوں جیسا کھانا ہو جائے گا، جانوروں جیسا کھانا ہو جائے گا، کافر اور مشرکین جیسا کھانا ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا احادیث پاک میں کہ کھانے سے پہلے دعا کو پڑھ کر کے کھاؤ، اس لیے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، اتنی نعمتوں کو تو نے ہمارے لیے عطا فرمایا کہ ہم اس لائق نہیں تھے. ہم تو گنہگار بندے، ہم تو سیاکار بندے، صبح اٹھتے ہی ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کو توڑ دیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفار کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدے سے مکر جاتے ہیں. اے اللہ اس کے باوجود بھی آپ نے محتاج نہیں بنایا، آپ نے ذلیل نہیں بنایا، آپ نے کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا، عافیت کے ساتھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا. یہ سوچ کر کہ جب انسان کھائے گا اس کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہی فرمایا کرتے تھے، صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی. اپنی نگاہ کو تھوڑی دیر کے لیے چینج کر لو، اپنے ارادے کو تھوڑی دیر کے لیے تبدیل کر لو. یہ کھانا یوں ہی نہیں آیا میرے لیے، یہ کھانے کا نوالا، ایک روٹی جو میں توڑ کر کے منہ میں رکھ لیا، ایک ہی لمحے میں اپنے حلق کے نیچے اتار لیا. ایک نوالا کھانے کا میرے پاس پہنچنے کے لیے، ایک روٹی کا نوالا، ایک روٹی کا ٹکڑا میرے پاس پہنچنے کے لیے دنیا کی بہت ساری قوتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. وہ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک کاشتکار آدمی، ایک کسان آدمی سب سے پہلے اپنی محنت کو لگا کر خون پسینہ ایک کر کے زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے. چلاتا نہیں چلاتا، زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے. یہ زمین کے اوپر کانٹے بھی ہیں، یہ زمین کے اوپر درخت ہیں، یہ زمین کے اوپر پودے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مخلوق اس زمین کے اوپر ہے، بنجر زمین ہے. جب ایک کسان آدمی، ایک اللہ کا بندہ اس ساری زمین کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، بیلوں کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے یا اور کوئی مشنری کے ذریعے سے اس کا خون لگتا ہے، اس کا پسینہ لگتا ہے، اس کی محنت لگتی ہے. اب اس کے بعد جا کر کے اللہ پاک جو ہے اسے یہ بھی قوت عطا فرماتے ہیں کہ ایک بیج بوتا ہے. ایک بیج بونے کے بعد اگر اللہ چاہتے تو یہ بیج اندر جا کر کے مٹی مل جاتا، مٹی ہو جاتا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک کسان آدمی زمین کو پاک و صاف تو کیا، ہل جوتا، ہل چلایا، محنت کیا، مزدوری کیا اور اسی طریقے سے ایک بیج بویا. جب وہ بیج بوتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، اللہ پاک ایک مدت کے بعد اسی بیج کے اندر سے ایک کومپل پیدا فرما دیتے ہیں، جسے چھوٹا یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی جڑ جیسے پیدا ہو جاتا ہے. اب بڑھتے بڑھتے آپ اندازہ لگائیں زمین کتنی سخت زمین ہے، کتنی سخت زمین ہے. آدمی اگر کھودنے چاہے بہت ساری محنت اس کے پیچھے لگ جائے گی. ایسی سخت زمین کے اندر سے اللہ پاک نے ایک نرم کومپل کو نکالتا ہے. کتنی بڑی قدرت کے مالک انسان کے لیے. تب ایک چھوٹا سا جڑ نکلتا ہے اور جڑ سے ایک چھوٹا پودا، اتنا نازک ہوتا ہے یہ پودا، اگر چھوٹا بچہ اسے پکڑ کر یوں مسل دے تو یہ پودا پاش پاش ہو جاتا ہے.
اتنا نازک ہوتا ہے، اس پودے کے ذریعے سے اللہ پاک ایک درخت کو کھڑا فرماتے ہیں، ایک تنا بنتا ہے، اس کے جو ہے پتے نکل آتے ہیں، اس کے پھول نکل آتے ہیں، اور اس سے پھل نکل آتا ہے، اس سے رس نکل آتا ہے، اس کے خوشے نکل آتے ہیں، اور اس کے اندر نعمتیں نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک جو ہے اپنی قدرت سے سورج کی کرنوں کو، سورج کی شعاؤں کو اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور چاند کی ٹھنڈک کو اس کے اندر پہنچاتے ہیں، بادلوں کے ذریعے سے اللہ پاک سمندر کے پانی کو لاتے ہیں، اور بادل کو برسا کر کے پانی کی شکل میں، برسات کی شکل میں اس کے اوپر بہاتے ہیں، تاکہ اس کی سرسبز شادگی میں آغازی آئے، یہ اچھا نظر آئے، اس کی فصل تباہ نہ ہو، اس کی فصل برباد نہ ہو، انسان کی محنت کامیاب ہو، انسان کی محنت ناکامیاب نہ ہو۔ اللہ جو ہے اس سارے انتظام کو کرتے ہیں۔ جب ایک پھل نکل آتا ہے، خوشے پک جاتے ہیں، پورا انتظام ہو جاتا ہے، اب توڑنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی محنت لگتی ہے، اب بہت سارے لوگ مل کر کے توڑ لیے۔ اب چاول کی بات ہے، یا اور راگی کی بات لے لیجیے، یا اور گندم یعنی گیہوں کی بات لے لیجیے، توڑنے کے بعد میں اسے ایک میدان میں ڈال کر کے انسانوں کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے سے اس کے بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے، دانے کو الگ کیا جاتا ہے، بے شمار لوگوں کی محنت لگتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ جو ہے ایک بوریے کی شکل میں پیک ہو کر بازار میں آتا ہے۔ بازار میں خرید و فروخت میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، اس کے بعد میں جا کر کے اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے ایریے کے دکان میں آتا ہے، تب ہم محنت کر کے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کچھ کماتے ہیں، اس نعمت کو خریدتے ہیں، اس نعمت کو خریدنے کے بعد گھر لے کر آتے ہیں، یا آٹے کو آپ نے خرید لیا، اس آٹے کو پیسنے کے پیچھے کسی اور کی محنت لگی ہوئی ہے، بیج کو بونے میں کسی اور کی محنت لگی ہوئی ہے، کاٹنے میں کسی اور کی محنت لگی ہوئی ہے، بھوسے اور دانے کو الگ کرنے میں کسی اور کی محنت لگی ہوئی ہے۔ خدا کی قدرت بھی شامل ہے، خدا کی طاقت بھی شامل ہے، سورج بھی شامل ہے، چاند بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے، دنیا کا سارا نظام یہ شامل ہے۔ اس کے بعد دکان سے آٹا ہم نے لیا، لا کر کے گھر میں دیے، گھر میں ہماری بیوی یا بیٹی یا ہماری ماں یا ہماری بہن جو بھی ہو اسے گوندتے ہیں، گوندنے کے بعد روٹی ہمارے پاس آتی ہے، یا کھانا پک گیا، کھانا ہمارے پاس آتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ شروع سے لے کر کے آخر تک آپ معائنہ کیجئے، آپ مشاہدہ کیجئے، آپ سوچیں کہ کتنے ہزاروں لوگوں کی محنت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، تب جا کر کے ایک روٹی پک گئی، کھانا پک گیا، ہمارے سامنے آ گیا، تو بھی یہ بندہ بیچارہ اتنا بےتاب ہے، اتنا بےتاب ہے، بغیر سوچے کے، بغیر سمجھے کے، بغیر تصور کے، بغیر استحضار کے، بغیر تعریف کے، بغیر حمد کے، بغیر دعا کے، بغیر جو ہے اللہ کی بڑائی کے، ایک نوالا اٹھایا، جھٹ سے منہ میں ڈال دیا، حلق کے نیچے اتار لیا۔ اب بتاؤ اتنی ساری محنتیں جو لگی ہیں، اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے کہ اس لیے کہ تم جانور جیسا کھا کر کے حلق کے نیچے اتار لو، اس لیے نہیں۔ انسان کھانے جب بیٹھے گا نوالا اٹھانے سے پہلے سوچے، زمین بنجر تھی، ایسی زمین سے لے کر کے پورا نظام اللہ نے چلا کر کے روٹی بنایا، روٹی میرے پاس آئی، کھانا میرے پاس آیا، یا جو بھی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ جو نعمتیں ہمارے پاس آئی ہیں، اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ساری نعمتیں، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری قوتیں، یہ ساری لوگوں کا جو ہے سب کچھ مل کر کے پورا نظام چلنے کے بعد میں یہ روٹی کا ٹکڑا، یہ کھانا، یہ نعمتیں میرے پاس میسر آیا ہے۔ یہ آدمی سوچ کر کے کھانا کھائے گا، ایک ایک دانے کے اندر اجر و ثواب دیا جائے گا، اس کا کھانا اندر جا کر کے بجائے نقصان کے فائدہ پہنچائے گا، قوت آئے گی، طاقت آئے گی، ذہن کھل جائے گا، دین کے معاملے میں اس کی بصارت میں تیزی آ جائے گی، اس کی سماعت میں تیزی آ جائے گی، اس کی گفتار میں اچھی بات بولے گا، کبھی بری بات نہیں بولے گا۔ اس لیے انسان کھانے سے پہلے تصور کرے کہ کھانا میرے پاس جو آیا ہے، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مجاہدے کے بعد میں یہ نعمت میرے پاس آئی، تو اس کا شکر گزار ادا کرنے کے بعد کھانا حق کا یہ حق ہے، اس نوالے کا یہ حق ہے، یہ کھانے کا یہ حق ہے، یہ سوچ کر کے آدمی کھائے گا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ آج ہوتا کیا ہے، نہ دعا کا تصور،
نہ پڑھنا جو ہے یاد رہتا ہے. جیسا ہی کھانا آیا فوراً لپالپ اٹھا کر ہم نے کھا گیا. دوستو اندازہ لگاؤ ہمارے کھانے میں ایک کافر اور مشرک کے کھانے میں کیا فرق ہے. یہ بھی تو کچھ نہیں کہتا, یہ بھی نہیں پڑھتا, ایک جانور بھی نہیں پڑھتا. ایک جانور, ایک کافر اور مشرک, اور ہمارے کھانے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے تھا. ایمان والا تو ہر نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ نعمت میرے پاس جو پہنچی ہے اللہ تیرا احسان ہے, کم سے کم ذکر کر کے دعا پڑھ کر کے کھائے, اس کا حق ادا ہوگا. انسان بغیر پڑھے کہ ایک دم ایسا ٹوٹ پڑتا ہے, ایسا ٹوٹ پڑتا ہے جنگل کے اندر جیسا جانور درندہ ایک شکار کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے, اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گا. تو بتاؤ ہمارے میں اور غیروں میں کیا فرق ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب جو ہے صحابہ کرام, تابعین, اللہ کے نیک مطیع اور فرما بردار بندے ہمیں پکڑ لے, ارے اللہ کے بندے اتنی ساری نعمتوں کو, ارے ان کی بات تو الگ, اللہ پاک پکڑ لے میرے بندے اتنی نعمتوں کو تو نے استعمال کیا, ہمارا کبھی ذکر نہیں کیا, ہمارا تو نے تصور نہیں کیا, ہماری تو نے بڑائی بیان نہیں کیا, کبھی نہیں سوچا کہ کھانا کا نوالا میرے پاس آیا کیسے, آیا کہاں سے. ارے ظاہری طور پر ہم نے محنت کیا ہے, دکان کھولا ہے, مکان کھولا ہے, ہم نے ملازمت کی, تجارت کی, لیکن یہ کمال نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اے انسان تجھے نہیں معلوم کہ پانی کو کس نے برسایا, یہ پانی کو ہم برساتے ہیں یا آپ برساتے ہیں, یہ غلے کو ہم اگاتے ہیں یا آپ اگاتے ہیں, یہ دانوں کو ہم پیدا کرتے ہیں یا آپ پیدا کرتے ہیں, یہ نظام کو کیا ہم چلاتے ہیں یا آپ چلاتے ہیں. بتاؤ, اللہ سوال کر رہے ہیں, اس کا جواب تو یہ ہے ہم اعتراف کریں گے, ہم مانیں گے اے اللہ پانی کو بھی تو برسایا, دانے کو بھی تو برسایا, اس زمین کو جو ہے اس زمین کو پھاڑ کر کے ایک نرم دانے کو تو نے ایک درخت کی شکل میں اگا کر کے یہ نعمتوں کو ہمارے پاس پہنچایا, یہ سب کچھ طاقت والا مالک تو ہے, خالق تو ہے. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, ہم نادان ہیں, اعتراف کرنا چاہیے. اللہ جب سوال کر رہا ہے کل قیامت کے دن پکڑ لے, فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ پاک کے یہاں خیر کا بھی حساب دینا پڑے گا, اللہ پاک کے یہاں شر کا بھی حساب دینا پڑے گا. ایک کیمرے کے ذریعے سے, ایک میڈیا کے ذریعے سے, ایک ویڈیو کے ذریعے سے ہر چیز کو جس طریقے سے کیچ کرتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں, اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جو کرامن, جو کاتبین ہمارے پاس ہیں, ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہے ہیں. ایک کیسٹ قیامت کے دن سامنے آئے گی, جیسا شادیوں کے موقع پر انسان کیسٹ کو پکڑتا ہے, کاروی ہونے کے بعد, تقریب ہونے کے بعد, فنکشن ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد میں ایک جو ہے کام و کاج کو نمٹانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر کے دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے, کون کھایا, کون پیا, نوشو کیا کر رہا ہے, دلہن کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, پورا نقشہ A to Z جو ہے شروع سے لے کر کے آخر تک جو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری زندگی کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کی پوری زندگی ہم نے جو گزارا, یہ کیسٹ بن رہی ہے دوستو, بن رہی. کل قیامت کے دن کیسٹ سامنے آئے گی, اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کام کیا, کیا کام نہیں کیا. ہم کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے تو ایک چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا, ایک بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا, ہر چیز کو محفوظ کر کے کیسٹ بنا کر کے پیش کریں گے. اسی کا نام دفتر ہے. جب نعمت ہمارے سامنے آئے اللہ کا ذکر تو کریں, اللہ کی بڑائی تو کریں. اللہ کے یہاں کتنا مقام ہوگا اس بندے کا جو ہے سوچ کر کے کھائے گا. غرض کے فرمایا دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ, دعا پڑھ کر کے کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں, آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اے اللہ میں آپ کے نام کی برکت سے کھانا شروع کر رہا ہوں. میری طاقت سے میں نے نہیں کمایا, میری قوت سے میں نے نہیں کمایا, میری ملازمت سے نہیں کمایا, ظاہری طور پر میں نے محنت کی, لیکن یہ نعمت بڑی نعمت ہے. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا آدمی جب کھاتا ہے, کھانے سے لے کر اٹھنے تک اگر سوچے تو کتنی نعمتیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانا ایک سب سے بڑی نعمت ہے. کھانا بذات خود ایک نعمت ہے. اس کی مثال کیسی؟ ایک آدمی بھوکا پیاسا ہے, سمجھ لیجئے 2 3 4 دن ہو گئے, شدید بھوک لگی ہوئی ہے, بے تاب ہے, بے قرار ہے. اب اچھی نعمت تو نہیں, کچھ کھانا پھینکنے کی لائق کا کھانا, اس کھانے کو پھینکا جا سکتا ہے, کھانے کے لائق کا کھانا نہیں ہے, لیکن وہ کھانا سڑ گیا ہے یا گل گیا ہے.
ایسے کھانے کو ایک آدمی کے پاس لاؤ جو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، بےتاب ہے، بے چین ہے، اس کھانے کو بھی اٹھا کر کے اللہ کی نعمت سمجھ کر آنکھوں سے لگا کر کھا لے گا. کیوں؟ اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے. یہ بھوک کی تکلیف کو، یہ بھوک کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، یہ گلا ہوا ہے یا سڑا ہوا ہے، یہ پھینکنے کے لائق کا ہے یا سٹنے کے لائق کا ہے، یہ اچھی نعمت ہے بری نعمت، یہ نہیں سوچے گا. کم از کم اس نعمت کو اٹھا کر کے جو ہے کھا لے گا. کم سے کم بھوک کی جو شدید جو پیاس ہے، بھوک ہے، جو کھانے کی جو ہوس ہے، یہ بےتابی ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، بھوک کی آگ ختم ہو جائے. بھوک کو مٹانے کے لیے آدمی کھا لے گا، بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن یہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے. اب بھوکا پیاسا آدمی جب ایسے کھانے کو آنکھوں سے لگا کر کے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھاتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، تو اتنے اچھے اچھے نعمتوں کو جب اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو کتنا اللہ کا شکر ادا کر کے ہم کھانا چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے. دوسری نعمت بھوک لگنا، یہ دوسری نعمت ہے. بھوک لگنا یہ دوسری نعمت ہے. آدمی کو اگر اللہ پاک بھوک نہیں دیتے، یہ نعمتیں کہاں سے کھاتا؟ بھوک نعمت ہے نہیں ہے؟ ضرور نعمت ہے، یقیناً نعمت ہے. اب فرشتوں کو دیکھ لیجئے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی. اب کسی فرشتے کو پوچھئے آپ، بھائی سیب کا مزہ کیسا ہے، آم کا مزہ کیسا ہے، اور اسی طریقے سے جتنی نعمتیں ہیں اس کا مزہ کیسا ہے، روٹی کا مزہ کیسا ہے، کھانے کا مزہ کیسا ہے، فرشتوں کو نہیں معلوم، اس لیے بھوک ہی نہیں. اب آدمی کو جب بھوک لگے گی، اس بھوک کو مٹانے کے لیے جب کھانا کھائے گا، اس کی لذت اسے محسوس ہوگی، اس کا مزہ اسے محسوس ہوگا. کہے گا کہ فلانے وقت میں ہمیں کھانا کھایا، الحمدللہ بہت اچھا کھانا تھا. کہے گا نہیں کہے گا؟ فلانے وقت میں روٹی میں کھایا، یہ بہت اچھی روٹی تھی. فلانے وقت میں اتنا جو ہے نعمتوں کا انتظام کیا گیا تھا، فروٹ کا انتظام کیا گیا تھا، پھل پھلالی کا انتظام کیا گیا تھا. ایسے ایسے لذیذ دار چیز تھے، مزیدار نعمتیں تھے. بھوک لگے گی تب آدمی کھائے گا، محسوس ہوگا کہ یہ نعمت میں یہ مزہ ہے، یہ نعمت میں یہ مزہ ہے، یہ کھانے میں یہ مزہ ہے، یہ روٹی میں یہ مزہ ہے، یہ شربت میں یہ مزہ ہے، یہ پانی میں یہ مزہ ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہاں ہمارے یہاں کے پانی کا مزہ الگ ہے، زمزم کے پانی کا مزہ الگ ہوا کرتا ہے. بھوک لگی، کھانے کا مزہ معلوم ہوا، بھوک لگی، نعمتوں کا مزہ معلوم ہوا، پیاس لگی، پانی کا مزہ معلوم ہوا. اب فرشتوں کو پانی کا مزہ نہیں معلوم، فرشتوں کو کھانے کا مزہ نہیں معلوم، فرشتوں کو نعمتوں کا مزہ نہیں معلوم. اس لیے علماء نے لکھا ہے بھوک لگنا یہ بھی ایک نعمت ہے. عافیت کے ساتھ میں کھانا یہ بھی نعمت. آرام سے ہم کما رہے ہیں، عافیت کے ساتھ کھا رہے نہیں کھا رہے، کوئی روک ٹوک نہیں. عافیت کے ساتھ آدمی کا دل جو چاہتا ہے حلال چیز کھانے کے لیے ارادہ کرتا ہے، فوراً خرید کر کے کھا لیتا ہے، یہ عافیت ہے. عافیت کے ساتھ کھانا یہ بھی نعمت ہے. بہت سارے اللہ کے بندے ہاسپٹلوں پر لیٹے ہوئے، ہاسپٹلوں کے بیڈوں میں لیٹے ہوئے، لیٹے ہوئے نہیں لیٹے ہوئے، بالکل لیٹے ہوئے. آپ ان سے کہیے بھائی یہ نعمت کو آپ کھائیں گے؟ کھانے کا جی تو کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر ان کے لیے پابندی لگائے ہیں کہ نعمت آپ نہیں کھا سکتے. اگر اس چیز کو آپ کھاؤ گے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن ہوس کی نگاہ سے وہ دیکھیں گے، ہوس کی نگاہ سے وہ دیکھیں گے. دل تو کرتا ہے کہ نعمت کو کھائیں، لیکن پابندی لگی ہوئی ہے، نعمت نہیں کھا سکتے. اب ان کو پوچھئے اس کی کیا قدر ہے، ان کو پوچھئے اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا مقام ہے. اللہ پاک کو چیز سے بری کیا، محفوظ کیا. عافیت کے ساتھ میں کھانا یہ بھی ایک نعمت. بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کھانا یہ بھی ایک الگ قسم کی نعمت ہے. اس میں بھی ایک نعمت، اس میں بھی اجر دیا جائے گا. اگر کوئی دوست اپنے دوست احباب کی فیلڈ میں کھا رہا ہے، یہ بھی الگ نعمت ہے. بہت سارے احباب دوست میسر نہیں ہوتے، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں اپنی عمر گھٹا رہے ہیں، کٹا رہے ہیں. ان کو پوچھئے دوست احباب کا کیا مقام ہے، ان کی کیا قدر ہے، وہ کہیں گے. کیوں؟ ایک دوستی میسر نہیں. یہ بھی الگ نعمت ہے. یہ جتنے نعمتیں ہی آدمی جب کھائے گا کھانا، جب روٹی کا ٹکڑا اٹھائے گا،
اس ساری چیزوں کو جب تصور کرے گا، یہ روٹی کا ٹکڑا اندر جا کر کے بجائے نقصان کے فائدہ پہنچائے گا. یہ کھانے کا نوالا نقصان جو ہے پہنچانے کے بجائے عافیت پہنچائے گا، قوت پہنچائے گا، طاقت آئے گی آدمی کو، تلاوت کی حلاوت نصیب ہوگی، ذکر کی حلاوت نصیب ہوگی، عبادت کی حلاوت نصیب ہوگی، اللہ اللہ کرنا نصیب ہوگا. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا. فرمایا کہ دسترخوان بچھانے کے بعد نعمتیں مختلف قسم کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان پر مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، پھل پھلالی، فروٹ وغیرہ 4-5 قسم کے ہیں. جو پسند ہو اٹھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. یہ پسند ہے، ایک نعمت مثال کے طور پر ایک سیب رکھا ہوا ہے، آم رکھا ہوا ہے، جام رکھا ہوا ہے، یا جو ہے کیلا رکھا ہوا ہے، یا اور کوئی چیز، انگور ہے، نارنگی ہے، بہت سارے نعمتیں ہیں. جو پسند ہے اسے اٹھا کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. ہاں، دسترخوان پر ایک ہی نعمت ہے، کھانا ہے. اب حکم دیا گیا کہ کھانے کو اپنے طرف سے کھاؤ، کھانے کو اپنے طرف سے کھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، کھانے کے درمیان میں ہاتھ مت ڈالو. بہت سارے احباب کی عادت ہوتی ہے، برتن میں کھانا ہے، بیچا بیچ میں ہاتھ ڈال دیا، بیچا بیچ سے کھانا شروع کر دیا. بالکل خلاف سنت ہے. یہ سنت کے خلاف جب کام کریں گے اجر نہیں دیا جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا وبال جان بن جائے گا یہ نوالا اندر جانے کے بعد. بیچ میں آقا نے فرمایا کھانے کے بیچ میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کھانے کے بیچ سے نہ کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. فرمایا کہ ایک بڑی پلیٹ ہے، 2-4 احباب بیٹھ گئے، ایک ساتھ بھی ہاتھ کو نہ ڈالو. اگر کوئی ساتھی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے، کسی ساتھی کا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کا بھی ہاتھ آگے بڑھ گیا، آپ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیجئے تاکہ جو ساتھی کا ہاتھ بڑھ گیا وہ کھانا اٹھا لے. یہ حکم دیا گیا. کتنا آسان مسئلہ ہے کھانے پانی کا. ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں، پانی کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے سے ہم کھانا. ایک عجیب زندگی ہے. دنیا کے رنگینیوں میں ہم رنگ چکے ہیں، دنیا کے ماحول میں ہم پھنس چکے ہیں. شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ ایمان والا، کافر کی الگ بات ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. شیطان یہ کوشش کرتا ہے ایمان والے کے لیے کہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا پورا طریقہ، اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا معاملہ، اس کا معاشرہ سب غیروں جیسے ہو جائے. جیسے غیر کھاتے ہیں ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا. جب اس کی زندگی غیروں جیسی ہو جائے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گا. شیطان کو یقیناً معلوم کہ دنیا میں بھی یہ ناکام، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. شیطان پھنسانے کی کوشش کرے گا اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ ایسا نہیں کھانا، ایسا نہیں کھانا. اگر کسی گنہگار کے سامنے بھی شیطان کہے بھائی یوں نہیں کھانا، وہ بھی نہیں مانے گا. لیکن بہانے بنا کر کے، پھسلا کر کے، گناہوں کے کام کو نیکی کا لیبل لگا کر کے شیطان بتائے گا کہ یہ کام کر. ہمارا ذہن تو پہلے سے کمزور ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھتے ہیں یہ بات بھی بہت اچھی ہے، یہ کام بھی کر لینا. اب اس کے پیچھے شیطان کا کیا راز ہوتا ہے، شیطان کی کیا چال ہوتی ہے، اس کا کیا حربہ ہوتا ہے، اس کا کیا دھوکہ ہوتا ہے، وہ شیطان بہتر جانتا ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، اس میں پھنس جاتے ہیں، غیروں کے طریقے کو ہم اپنا لیتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گر جاتے ہیں. جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر گیا، بتاؤ کبھی کامیاب ہو سکتا؟ کبھی وہ جیتے گا؟ نہیں جیتے گا. دنیا کہے گی یہ جیت گیا، لیکن اللہ اللہ کے رسول کہیں گے یہ ہار گیا. جسے اللہ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہار گیا، وہ یقیناً ہار گیا. دنیا کہے جیت گیا، کچھ بھی فائدہ نہیں. دنیا کہے ہار گیا، یہ کمزور ہے. اللہ نبی کہے جیت گیا، کامیاب، یقیناً کامیاب ہو گیا. شک و شبہ کی کوئی بات نہیں.
غرض کے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو پھونک مار کر کے نہ کھاؤ. جیسا گرم گرم کھانا آتے ہی فوراً پھونک مارتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھونک مارتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے. بالکل دنیا کے اعتبار سے بھی، ڈاکٹروں کے اعتبار سے بھی، طبیبوں کے اعتبار سے بھی، حکماء کے اعتبار سے بھی اور سنت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ چیز ہے. پھونک مار کر کے کھانا ایک تو خلاف سنت، جیسا کہ آپ نے سنا سنت کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا نقصان اٹھائے گا، دنیا کا بھی فائدہ ہے. اس لیے پھونک مار کر نہیں کھانا. جب بھی کھانا آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا. ایک صحابی فرماتے ہیں کسی صحابی نے گرم گرم کھانا لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آقا نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کھینچ لیا اور کہا کہ اللہ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں دیا. آپ سوچیں سامنے کھانا ہے، سامنے کھانا ہے، آقا ہاتھ بڑھائے پھر کھینچیا. یہ بڑھانا یہ کھینچنا ہمارے لیے تاکہ معلوم ہو جائے ہاتھ کس لیے بڑھایا گیا، ہاتھ کس لیے کھینچ لیا گیا. اس لیے کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاتھ بڑھایا کھینچ لیا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سامنے کھانا ہے گرم گرم کھانا، آپ نے ہاتھ کو بڑھایا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں دیا. یہاں تو آگ کا، یہاں تو کھانا ہے. غور کیجئے توجہ چاہتا ہوں میں. آقا نے فرمایا گرم گرم کھانا آگ کھانے کے برابر. گرم گرم کھانا آگ کھانے کے برابر. ہاں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں گرم کھانے پر مزہ، گرم پینے پر مزہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم بھاپ نکلتا ہوا کھانا کھا لیں. کم سے کم بھاپ نکل جائے. جو بھاپ نکل رہی ہے کھانے کے اندر سے یہ بھاپ پوری نکل جائے. جب بھاپ پوری نکل جاتی ہے، ایک کھانے کے لائق کا ہو جاتا ہے، ایک درمیانی حساب کا ہو جاتا ہے، تب جا کر کے کھا سکتے، اس کی اجازت ہے. ہاں بعض چیزیں گرم گرم کھانے پر مزہ، جو چیزیں گرم کھانے پر مزہ ہے اسے گرم کھانے کی اجازت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا؟ چائے کا جو مسئلہ ہے، دودھ کا جو مسئلہ ہے، کافی کا جو مسئلہ ہے، یا اور کوئی چیز گرم گرم جس کے استعمال سے مزہ ملتا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے. چائے گرم پینے پر مزہ، ٹھنڈی پینے پر مزہ نہیں. ہاں ایسا بھی گرم بولے تو چھانتے ہوئے نہیں. یہاں پر ایک بات یاد آئی. ایک 3 دوست تھے. کتنے دوست تھے؟ 3 دوست. یہاں بھی دوست رہیں گے آپس میں. ایک دوست چائے پی رہا تھا، بازو میں بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے. جلدی چائے پی لیا. ایک دوست نے کہا ارے بھائی تم نے تو اتنا گرم پی لیا، واہ تو نے تو کمال کر دیا، اتنا گرم پی لیا. وہ دوست نے کہا ارے اللہ کے بندے میں تو ٹھنڈی کر کے چائے پیا ہوں، میں تو ٹھنڈی کر کے چائے پیا ہوں. ایک دوسرا دوست کہا ہمارے ابا کیسا پیتی معلوم چائے؟ جیسا ہی چائے گرم گرم ہمارے امی چھان کر دیتے ہی فوراً گٹ 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 پی لیتے ہیں، پانی پینے کے برابر. تیسرا جو دوست تھا کوئی نہیں مارا، چپ بیٹھ، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. ارے اللہ کے بندے جب چائے پکتی اس چائے کو ہمارے امی ہمارے ابا کے منہ میں چھانتے تھے، ایسا ہمارے ابا پیتے تھے. اتنا گرم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا گرم نہ کھایا جائے، اتنا گرم نہ کھایا جائے. آقا نے فرمایا یہ آگ کھانے کے برابر. ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا کھانے میں برکت ہے. آقا نے فرمایا گرم چیز کے اندر برکت نہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم چیز کے اندر برکت نہیں، ٹھنڈی چیز کے اندر برکت ہوا کرتی ہے. عمر دراز احباب، بزرگ احباب کو آپ دیکھ لیجئے، بالکل ٹھنڈا کر کر کھانے کی عادت، بالکل ٹھنڈا، چاہے کھانا ہو یا چاہے پانی ہو. اتباع سنت بھی یہی ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں، اور عافیت بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے. حتیٰ کہ
کے فرمایا اس کے اندر برکت بھی ہے. گرم کھانے میں کوئی برکت نہیں، نقصان، بہت نقصان. ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا، ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، فلائٹ کا وقت قریب تھا، چائے لے لیا، گرم گرم چائے لے لیا، ایک دو گھٹ پیا تھا، اعلان ہو گیا کہ گاڑی نکلنے والی ہے، سب جو ہے اپنی اپنی چیزوں کی حفاظت کر لیں، تیاری کر لیں، اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں. تو یہ اللہ کا بندہ کم از کم چائے چھوڑ دیتا، نقصان نہیں ہوتا. اب ایک تو آس بھی تھی، ارے اتنے پیسے دے کر وہاں چائے تو کاسٹلی بھی ہوا کرتی ہے، اب اتنے پیسے میں دے کر چائے لیا، اب یہ اعلان بھی ہو گیا، ایک گھٹ بھی نہیں پیا، اب کیا کیا جائے؟ جلدی جلدی اٹھا کر کے 2-3 گھٹ میں پانی پیا، جیسا پی گیا اس کے نقصان ہوا. فوراً وہ اپنے سفر کو طے کرنے کے بجائے ہاسپٹل کی طرف طے کیا، اسے لے جا کر کے ہوا اس کا جو ٹریٹمنٹ کرائے. ہوس انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، چھوڑ دیتا عافیت ہوتی. ارے جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے وہ کام کرنا ہے، شریعت اسی کا نام ہے، اسی کا نام دین ہے. بے موقع اپنی جو ہے چیزوں کو استعمال کر لیں، جان کو نقصان پہنچا لیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. غرض کے فرمایا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اور کھانے کے آداب کو بتایا گیا، کیسا بیٹھ کر کے کھانا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ بائیں پیر کو بچھا دیا جائے. یہ بائیں پیر کو، لیفٹ، بائیں بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، داواں پیر جو ہے نا بچھا دیا جائے. سیدھے پیر کو کھڑا لیا جائے، یہ پیر کو کھڑا لیا جائے، اسے بچھا دیا جائے. یہ سنت طریقہ. دوسرا طریقہ اکڑو بیٹھ کر بھی کھانا سنت ہے. اکڑو بولے تو دونوں پیروں کو کھڑا کر لینا، پنجے نیچے ہو، 2 پیر بھی کھڑے رہیں، اور یہ سیدھے پیر کے اوپر بایاں پیر رکھ لے اس طریقے سے، یہ بھی سنت طریقہ. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ 2 زانوں، نماز میں جس طریقے سے بیٹھتے ہیں نا، 2 زانوں جو نماز میں بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھ کر کھانا بھی سنت. اچھا، اس کے آگے 4 زانوں پر ادب سے جسے ہم کہتے ہیں 4 زانوں، بعض علماء اسے منع فرماتے ہیں، یہ سنت کے اتنا قریب نہیں، لیکن بعض علماء حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن سنت کے اتنا قریب نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی کمزور ہے، 4 زانوں بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بیٹھ سکتا، ادب سے بیٹھ کر کھا سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آقا فرماتے کہ کھانے کو جو ہے زمین پر رکھ دو، پہلے دستر بچھاؤ، دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے کھانے کو رکھ دو. اس سے حضرات علماء نے یہ کہا کہ جو ٹیبلوں پر کھانے کا آج ڈائننگ ٹیبل کا جو عام رواج چل پڑا ہے، بعض علماء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، ٹیبل کے اوپر کھانا کھانا بالکل جائز نہیں، لیکن بعض علماء نے اجازت تو دی ہے، کھا سکتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ جب آدمی ٹیبل کے اوپر، آپ غور کیجئے، باریک نقطے کی بات ہے، ایک پوائنٹ کی بات ہے، انسان سوچ، ہماری نظر نہیں جاتی، اللہ والوں کی نظر کہاں تک جاتی ہے. دیکھو، جب ہم بیٹھتے ہیں، چیئر پر بیٹھ گئے، ہم نیچے بیٹھ گئے، ٹیبل تھوڑا اوپر ہوا کرتا ہے، اب کھانا اوپر ہوتا ہے. اب جب آدمی کھائے گا، نوالا اٹھا کر اکڑ کر کے کھائے گا، جھکنے کی نوبت نہیں آئے گی. جو تواضع کی صفت ہے، عاجزی کی جو صفت ہے، انکساری کی جو صفت ہے، یہ اس کے اندر میسر نہیں آتی. کیوں؟ کھانا اوپر ہے، ٹیبل اوپر ہے، کھانا بھی اوپر ہے، کھانا اٹھائے گا، یوں کھائے گا. ایک تکبرانہ مزاج ہے،
اجازت تو ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، کوئی حرام تو نہیں. یہاں ایک پوائنٹ کو علماء نے سامنے رکھ کر کے، ایک نقطے کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ تم نیچے ہو، کھانا اوپر ہو، جب اٹھا کر کے نوالے کو کھاتے ہو عاجزی اتنا نہیں، انکساری پیدا نہیں ہوتی. کس کے مقابلے میں؟ دسترخوان زمین پر بچھا ہوا ہے، آپ ادب سے بیٹھ جائیں یا دو زانو بیٹھ جائیں یا ایک جو ہے پیر کو کھڑا لیں، ایک کو سلا لیں یا اکڑو بیٹھے، لیکن جب کھانا کھانے کے لیے نوالا آپ اٹھائیں گے، نوالے کے ساتھ آپ کی گردن بھی جھک جائے گی، جھک کر کے آدمی کھانا کھائے گا. یہ تواضع کے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آتا، اتنا تواضع کے ساتھ، اتنا عاجزی کے ساتھ، اتنا انکساری کے ساتھ میں کھاتے، ایسا معلوم ہوتا کہ آقا کے سامنے جیسا غلام بیٹھ کر کے کھانا کھاتا، آقا اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے غلام بندے کی مثال میں کھانا کھاتا ہوں. یہ آقا کی تواضع تھی، یہ آقا کی عاجزی تھی، تکبرانہ انداز نہیں تھا. آج انسان کے پاس کچھ مال آ جائے، کچھ دولت آ جائے، کچھ عہدہ مل جائے، سیٹ مل جائے، کرسی مل جائے، مقام مل جائے، عہدہ مل جائے، اکڑ جاتا ہے، نفس موٹا ہو جاتا ہے، سینہ پھول جاتا ہے. جن کی برکت سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، یہ آسمانوں کو، یہ زمینوں کو، یہ ساری دنیا کے نظام کو چلایا، وہ آقا کس طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں؟ آقا کے سامنے غلام جس طریقے سے بیٹھ کر کے عاجزی سے کھاتا ہے، ایسا کھانا کھا رہے ہیں. اگر کوئی نیا آدمی دیکھتا، کافر دیکھتا، مشرک دیکھتا، آقا دو جہاں سمجھتا نہیں تھا، لیکن سمجھتا تھا کہ کسی بادشاہ کے غلام ہیں. ایسی کیفیت تھی ان کے اندر، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز. آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، زمین پر چلتے آقا تو اتنی عاجزی، اتنی نرمی کے ساتھ چلتے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ آقا جیسا آدمی اوپر کی طرف سے ایک پہاڑ کی طرف سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے جو انداز ہوا کرتی ہے، جو حیت ہوا کرتی ہے، اس انداز سے آقا جھک کر کے چلا کرتے تھے. آدمی ہب کی طرف سے نیچے اتر رہا ہے، کس انداز سے اترے گا؟ ذرا جھک کر کے جلدی جلدی آئے گا. لیول زمین ہے، اس زمین پر آقا کے چلنے کا انداز یہ تھا، تواضع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. قرآن شریف کے جو ہے 19ویں پارے سورہ فرقان میں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلا کرتے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. آج انسان اتنا بگڑا ہوا معاشرے کے اندر پڑھ کر اور پھنس کر، اس کی کوئی حد نہیں. 3 طریقے سے بیٹھ کر کھانا سنت، لیکن جتنا زمین پر کھانا رکھ کر کھائیں گے، تواضع اختیار کریں گے، جتنا سنت کے قریب یہ ہے. میز، کرسی پر، ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا اتنا سنت کے قریب نہیں. اجازت تو ہے، کھا سکتے ہیں. آج تو ایک ماحول چل پڑا ہے، فنکشنوں میں دیکھیں، شادیوں میں دیکھیں، آپ ٹیبل بچھا ہوا ہے، وہاں آپ کو کھانا ملے گا. آپ اگر وہاں پلیٹ میں کھانا لے کر زمین پر دستر بچھا کر کھانا چاہیں تو آپ کو سارے لوگ دیکھیں گے یہ تو دیوانہ یا پاگل ہے. یہ بیوقوفوں اور احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ سنت کو زندہ کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے دیکھیں گے یہ تو پاگل یا دیوانہ، یہاں سب کھا رہے ہیں، یہاں یہ بیٹھ کو نیچے کھا رہا. سنت تو یہ ہے، حالانکہ اجازت تو ہے، کھا سکتے ہیں. ایک ماحول بن پڑا ہے. اب وہاں ہم جیسا آدمی جائے تو کیا کرے؟ مجبوراً کھانا پڑے گا. اجازت تو ہے، کھائیں گے، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ لکھا ہے. بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے
جب ٹیبل پر کھانا جوڑ دیا جاتا ہے، جب آدمی آتا ہے کھانے کے لیے، اپنے پیر میں چپل ہوتے ہیں یا جوتے ہوتے ہیں، حکم یہ دیا گیا کہ اپنے پیر سے چپل یا جوتوں کو نکال دیں، اس میں تمہارے لیے راحت ہے۔ ایسی بلا قسم کے جوتے، بوٹ، چپل بھی پہنتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اونٹ کے جیسا جھک کر کے انہیں کھولنا یا تو پھر پھر پھاڑنا، اس میں عافیت نہیں ہوتی۔ پیسے دیکھ کر کے مصیبت کو مول رہے، کپڑے دیکھو مصیبت کے، چپل دیکھو مصیبت کے، جوتے دیکھو مصیبت کے، لباس مصیبت کا، سواری دیکھو مصیبت کی سواری، عافیت کی کوئی چیز نہیں، مصیبت کو دعوت دے رہی، ٹاپ ٹو باٹم پورا مصیبت ہی مصیبت۔ کہاں سنت کی پاس و لحاظ، کہاں شریعت کی پاس و لحاظ؟ کب کامیاب ہوں گے ہم؟ پھر بھی شکوہ، ہم ایسے ہو گئے، ہم ویسے ہو گئے، غلطی ہماری ہے۔ بتایا کہ اپنی طرف سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ، کھائے نعمتیں ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پلیٹ میں کھانا آیا، اپنے طرف سے کھانا کھائے، ایک ساتھی بیٹھ کر درمیان میں ہاتھ کو ڈال دیا، آقا نے فرمایا فوراً ہاتھ کو پکڑ لیا، ٹوک دیا، کہا کہ بیچ میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بیچ میں سے نہ کھاؤ، اپنے کنارے سے، سائڈ سے کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی ہمارے دسترخوان پر گھر کے اندر ہو یا دوست و احباب کے ساتھ ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہے سنت کے خلاف، اسی وقت آہستہ سے ٹوکنے کی اجازت بھی ہے، کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں، یہ اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ میوے آئے، کچھ کھجور آئے مختلف قسم کے، آقا نے یہاں سے بھی ایک لیا، وہاں سے بھی ایک لیا، وہاں سے بھی ایک، پوری پلیٹ میں آقا نے ہاتھ پھیرا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آقا نے فرمایا کئی قسم کے کھانے ہوں، میوے ہوں، مختلف جگہ سے اٹھا کر کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھا سکتے ہیں، وہاں سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا نہیں کھا سکتے، اس کی تعلیم دی گئی۔ کھانے کے آداب ہیں، فرمایا کہ درمیان میں دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کھائیں۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرنا غلط ہے، مکروہ فلاں فلاں، بالکل اس کی اجازت نہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات ہے، بات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، خاموش مکے بن کر بیٹھ کر کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ پورے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہی ایک آدمی بھی بات نہیں کر رہا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بھی اجازت نہیں۔ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن حکم دیا گیا ضرورت سے مراد کوئی غم والی بات، صدمے والی بات، ایک دم زیادہ گہری سوچ والی بات، ایسی باتوں کو نہ کہا جائے، نہ سنا جائے۔ کوئی دوسری بات ہے، عبادت کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، تجارت کی بات ہے، ملازمت کی بات ہے، سفر کی بات ہے، خیر خیریت کی، یہ تھوڑی بات کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ مکے بیٹھ کر کے کھانا بھی اجازت نہیں۔ بہت سارے کھانے کے آداب ہیں، ایک دو جمعہ میں مکمل نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے انشاءاللہ سلسلہ چلتے رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے آئیں، وقت سے پہلے آئیں گے بات سمجھ میں آئے گی، وقت سے پہلے نہیں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو عطا فرمایا ہے، ان نعمتوں کو جو استعمال کر رہے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا ہے، پہلے نمبر پر آئیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ایک بات، ایک ایک بات، ایک ایک بات، کم از کم یہاں 1 گھنٹہ بات ہوگی تو 1-2 بات تو آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گی نا۔ 1-2 بات جب ضرور آپ کو سمجھ میں آئے گی، عمل کر لیں گے، فائدہ ہوگا، اعمال میں ترقی ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوگی،
اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے، اس لیے پہلے آنے کی کوشش کریں، اللہ کے واسطے آخر میں آنے کا مزاج نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔